نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ قبا میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی گڑھی کہتے ہیں چھوٹے سے قلعے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس جس سے سراب ڈھلک رہی تھی چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر اب دیکھیں تو ایک یہود کے ذریعے مدینہ والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اچھی خبر کسی کے منہ سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور مچ گیا۔ تکبیر سنی گئی، لوگوں نے حرا کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ داہنے جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عامر بن عوف میں قیام فرمایا۔ قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر تان کر آپ پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی اپنا امتیازی حلیہ بنا کر نہیں رکھا تھا کہ رسول اور ایک عام انسان الگ الگ لگتے، دیکھنے میں دونوں ہی ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق چونکہ بزرگ زیادہ لگتے تھے تو ہمارے یہاں ویسے بھی ایک دینی شخصیت تھوڑا بزرگ لگتی ہو تو وہ بڑی مانی جاتی ہے۔
قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جو قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا وہ تقریباً 3 دن کے بارے میں بھی آتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 14 دن، لیکن زیادہ جو مشہور رائے ہے وہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز سے جمعے کے دن تک ہی قیام پذیر رہے۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ یہ 5واں دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعہ پڑھا کے پھر چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ تلوار حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا اور آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ یہ جو قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو قباء والوں کی اور مسجد قباء کی دونوں کی ہی فضیلت بہت بیان کی جاتی ہے۔ اہل قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا اہل قباء سے کہ تمہاری صفائی کس طریقے پر ہوتی ہے جس وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بول و براز کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید پاکیزگی کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا جب وہ کیا کرتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی تعریف فرمائی ہے اور یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے۔ مسجد قباء کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا اور اس نے یہاں نماز پڑھی اس کو عمرہ ادا کرنے جیسا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز ویسے تو یہ تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکلے یہاں تک کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکہ میں تو باقاعدہ عمرے کی ایک عبادت رکھی ہی ہے اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں جو جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو عمرے کا ثواب پا لیتا ہے۔ تو یوں دونوں ہی حرم پر ایک طرح سے عمرے کا اجر رکھا گیا، ایک عبادت کر کے اور ایک مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی بیسس پر مسجد قباء کو وزٹ کرتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے، اور ایز اٹ از سنہ کو حضرت عبداللہ بن عمر فالو کیا کرتے تھے۔ اور آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ عامر بن سعد اور عائشہ بنت سعد سے مروی ہے کہ ان دونوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھوں۔ یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے۔ ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، ان کو مسجد قباء میں نماز پڑھنا زیادہ پیارا تھا بنسبت بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح ترغیب اور ترہیب کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بخار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ بخار نے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس بیماری کو اللہ نے کوئی شکل دی تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا. بخار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں بخار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل قباء کے پاس چلے جانے کا حکم دیا. انہیں اس بخار سے جتنی پریشانی ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چنانچہ یہ لوگ قباء والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بخار کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں کہ اسے تم سے دور کر دے، اور اگر چاہو تو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے. اہل قباء نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس پر وہ کہنے لگے پھر اسے رہنے دیجئے، یعنی یہ بخار بے شک ہمیں آتا رہے اور یہ ہمارے گناہوں کو صاف کرتا رہے. کیونکہ ہم یہ بات قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہت سی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری گناہوں کی صفائی کا سبب بنتی ہیں، اور اس سے پھر جب گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے درجات بھی بلند کرتا ہے. تکلیف میں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں. تو یہ قباء والوں کی اور مسجد قباء کی فضیلت پر کچھ احادیث تھیں. اس میں یہ جو مدینہ میں داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی انٹری، بارڈر سے جو انٹری آپ نے کی تھی، جمعے کے بعد مدینہ کا رخ کیا، اس وقت لوگ استقبال کے لیے امنڈ پڑے تھے. گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے. عورتیں اور بچے اور بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے. اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں. اس کی سند جو ہے وہ ضعیف کہی جاتی ہے، اور اس بارے میں کچھ وضاحت ہے کہ اس کی سند میں کہاں کہاں ضعف ہے. پہلا ضعف یہ ہے کہ اس کی سند معدل ہے. اب یہ ایک ضعیف حدیث کا نام ہے معدل. سند میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہیں، ڈراپ ہیں. دیکھیں ایک حدیث کی سند ہوتی ہے، چین جسے آپ کہتے ہیں، اس چین میں تقریباً 3 راوی ڈراپ ہیں. تو ایسی کوئی بھی سند ہوتی ہے تو پھر حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. اور ان اشعار میں ثنیات الوداعی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ثنیات الوداعی شام کے راستے سے آتی ہے. مکہ سے مدینہ آنے والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ادھر سے گزر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے نا، تو مکہ سے مدینہ آنے والا نہ اس جگہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہاں سے گزر سکتا ہے. البتہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ آتا ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ جو ہیں، ناصر الدین البانی جو دور حاضر کے محدث کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے باوجود بھی لوگ یہ روایت آگے بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں نے حدیث کی تحقیق کس کس طرح کی ہے کہ اگر اس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ڈائریکشن سے آئے ہی نہیں تھے. اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے، آپ غور کر سکتے ہیں حدیث کی. اور پھر ایک اور اشارہ کہ اس حدیث میں 3 راویوں کا ساقط ہونا، ڈراپ ہونا. البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم ان الفاظوں کے ساتھ کیا تھا. یہ پوری روایت ملتی ہے صحیح مسلم میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو مدینہ پہنچ گئے تو لوگ اس بات میں جھگڑنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ اتریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبیلہ بنو نجار کے پاس اتروں گا. وہ عبد المطلب کے ننیال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی.
پھر مرد اور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور لڑکے اور غلام راستوں میں جدا جدا ہو گئے، اور یہ پکارنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ان الفاظوں سے وہ ویلکم کر رہے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ مدینہ میں سب کو جب معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو لوگ بلندیوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان الفاظوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویلکم ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہے، یعنی آپ کے لیے راستے میں بچھی ہوئی ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ اونٹنی وہیں جا کے رکے گی جہاں اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور دوبارہ اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض اور معروض شروع کر دی، یعنی ریکویسٹ کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی یہ میرا سامان لے کر چلے گئے ہیں تو اب مجھے بھی یہیں ہی جانا ہے۔ اصل میں یہ اونٹنی جو رکی تھی وہاں پر ظاہر اور بھی انصار کے گھر تھے، ابو ایوب انصاری کا گھر بھی وہیں تھا، گیٹ کے قریب ہی رکی تھی وہ۔ البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی، اونٹنی جو تھی وہ اسد بن زرارہ کے پاس رہی۔ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ہجرت نبوی کی جتنی بھی تفصیل آپ نے پڑھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 15 دن لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سوموار کے دن نکلے تھے، یعنی پیر والے دن نکلے تھے، اور مدینہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اب جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہ دن بڑا حسین دن تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن پایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اس دن سے زیادہ روشن اور حسین دن کوئی نہیں دیکھا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی پایا ہے، اور اس دن سے زیادہ تاریک اور قبیح دن کوئی نہیں دیکھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دن تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، چونکہ خوشی کا دن تھا تو اسی لیے جن جن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ دن ان کو روشن لگ رہا تھا، حالانکہ دن کی وہی روشنی تھی، دن کی ٹائمنگز وہی تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے وہ دن تمام ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے بہت تاریک دن تھا، حالانکہ سورج چمک رہا تھا، روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کو وہ دن تاریک لگ رہا تھا، قبیح لگ رہا تھا۔ تو یہ جو دلوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اسی سے ہی ہمارے آس پاس کا ماحول بنتا ہے۔ جن کے ساتھ خوشی ہو وہ ہمیں میسر ہو تو وہ دن ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اگر وہ ہم سے جدا ہو جائیں تو وہ دن ہمارے لیے اداسی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو حبشی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے نیزوں سے کھیلا تھا، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت کسی محلے میں، کسی جگہ پر یا کسی شہر میں آئے تو اس کو ویلکم کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ویلکم مختلف کرتب دکھا کے اور مختلف طرح کی پریزنٹیشن کے ساتھ بھی
کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حبشی لوگوں نے نیزوں سے کچھ کرتب دکھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اب یہ جو ہجرت کا پورا واقعہ آپ نے پڑھا، اس میں جو ہجرت ہوئی تھی وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہوئی تھی، اور اس کی فرضیت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ النساء میں آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس زمین میں کمزور بنائے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہ تھی کہ تم اس کے لیے ہجرت کر جاتے؟ اب ایسے ہی لوگوں کو جہنم کا ٹھکانہ ملے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس کو موقع ملا وہ ہجرت کر گیا، جس کو بھی موقع ملا، الا یہ کہ جو واقعی کمزور تھا، کیونکہ ہجرت کی فرضیت بہت زیادہ تھی۔ ہر صاحب قدرت شخص کو ہجرت واجب تھی، جس کے اوپر بھی قدرت تھی اس پر ہجرت واجب تھی۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مشرک کی صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ بھی اسی کے جیسا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، بلکہ پوری فیملیز وہاں سیٹلڈ ہیں، تو وہ دارالکفر جب تک ان کی عبادتوں میں مداخلت نہیں کرتا، ان کے دین پر عمل کرنے پہ رکاوٹ نہیں بنتا، تب تک یہ وہاں رہ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، وہاں کام کاج کر کے زندگی جی سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا کب ضروری ہے؟ جب وہاں پر دین پر پریکٹس کرنا ممکن نہ رہے، وہاں سے پھر موو کر جانا چاہیے۔ اور پھر جو موو نہیں کرتا، جو وہاں سے جاتا نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مشرک کی صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ بھی پھر اسی کے جیسا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ توبہ ختم ہو، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے تب تک ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کفار سے قتال باقی رہے گا اس وقت تک ہجرت کا سلسلہ بھی باقی رہے گا۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک واقعہ جو آپ نے پڑھا تھا، ابو سلمہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا، تو یہ پورا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سناتی ہیں۔ ابو سلمہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا، مجھے اونٹ پر سوار کیا، میری گود میں سلمہ بن ابو سلمہ تھا، یعنی ان کا بچہ سلمہ بھی تھا۔ ہم نے سفر شروع کیا، اس دوران ہمیں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا۔ وہ فوراً ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے۔ میکہ آ گیا ام سلمہ کا، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم اسے مختلف علاقوں میں ادھر ادھر گھماتے پھرو گے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے پکڑ لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کو طیش آ گیا، جو سسرال تھا اس کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا بھی اس کے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فریقین نے میرے بیٹے سلمہ پر کھینچا تانی شروع کر دی۔
اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو کھینچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا، جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہٹ گیا۔ بنو عبد الاسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ اپنے پاس لے گئے، چنانچہ ابو سلمہ اکیلے ہی مدینہ چلے گئے۔ اس طرح مشرکین مکہ نے میرے خاوند اور میرے بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر کے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ اس میں بھی آپ ان خاتون کو دیکھیں یا ابو سلمہ کو دیکھیں، یہ ہجرت کے اس سفر سے بیک آف نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس دین سے بھی پیچھے ہٹتی ہوں کہ جس دین کی وجہ سے میری پوری فیملی بکھر رہی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی، ظاہر شوہر بھی چلا گیا، بچہ بھی چھین لیا۔ میں روز صبح کے وقت ابطحہ نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری دکھی عورت کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے خواہ مخواہ اسے ستا رکھا ہے، اسے اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تب ان لوگوں کا دل کچھ نرم پڑا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ 1 سال کے بعد اس موقع پر بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا، چنانچہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہوئی، بیٹے کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے مدینہ چل پڑی، اکیلی اونٹ پر بیٹھ کے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مدینہ روانگی کے وقت میں تنہا تھی، ایک میں تھی اور اللہ کی ذات تھی، اللہ کی مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے طے کر لیا اگر مجھے راستے میں کوئی ملا تو میں اسے گزارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے۔ کوئی گائیڈ کرنے والا مل گیا، کوئی راستہ دکھانے والا مل گیا تو میں اس سے یہ گزارش کر دوں گی۔ جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہوئی، وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بولے اے بنت ابو امیہ، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس پر عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے پورے عرب میں عثمان سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ راستے میں جب کبھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے، اور جب میں اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتے، سامان نیچے اتارتے اور درخت سے اسے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور جا کے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ جب کوچ کا وقت آتا اونٹ کو میرے پاس لے آتے، اسے میرے پاس بٹھا دیتے اور خود دور جا کے صدا لگاتے کہ اس پر بیٹھ جائیے۔ میں سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتے۔ اس طریقے پر وہ مجھے پورا سفر طے کرواتے ہوئے مدینہ لے کر آئے۔ جب ہم قباء پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہارا خاوند اسی بستی میں ہے، جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ روانہ ہوئے، واپس مکہ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی، اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو یہ ہجرت کوئی معمولی ٹاسک نہیں تھا، لوگوں کے لیے بہت مشکل سفر تھا، اور جس نے بھی ہجرت کی آپ دیکھیں کہ اتنی مشکلات اٹھا کر بھی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کرنا ہر صاحب قدرت پر لازم تھا، واجب تھا۔ نہ کرتے تو پھر اگر اس دوران موت آ جاتی تو پھر فرشتوں کا یہ سوال ہوتا کہ اللہ کی زمین میں تو بڑی وسعت تھی، تو ہجرت کر کے کیوں نہیں گیا؟ اس قباء کے سفر میں 2 بہت اہم واقعے پیش آئے۔ ایک حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے تھے، اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے۔ بخاری میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے تو برابر چلتے رہے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قباء میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس روایت میں ایسا آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اتر گئی تھی۔
وہ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنی۔ وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بڑی جلدی سے جو کچھ کھجور جمع کر چکے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر پھر اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اقارب میں سے کس کا گھر یہاں سے قریب ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اور دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ہمارے لیے جگہ درست کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ آپ دونوں تشریف لے چلیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار اور سردار کا بیٹا ہوں، ان کا بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ آپ ان کو بلائیے اور میرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ہی ان سے میرے بارے میں معلومات حاصل کریں، یعنی ان کو پہلے بتائیے گا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو پھر وہ میری نسبت ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جماعت یہود، افسوس تم پر، اللہ سے ڈرو۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ انہوں نے کہا، اللہ نہ کرے۔ یہود نے کہا، اللہ نہ کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں؟ انہوں نے کہا، اللہ نہ کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو؟ انہوں نے کہا، اللہ نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آئیے۔ وہ باہر نکلے اور کہا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ یہودی کہنے لگے، تم جھوٹے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی اس سے پہلے جب تک کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بڑے عالم بھی تھے اور بڑے عالم کے بیٹے بھی تھے، ٹھیک ہے، سردار بھی تھے اور سردار کے بیٹے بھی تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کر لیا سارا ہی معاملہ پلٹ گیا۔ انہوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی دی تھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آتے ہی کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو گیا۔